ہمارے اکابر نے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم کتاب ہے، جس کا نام الاعتدال فی مراتب الرجال، کہ جب اہل علم کے درمیان یا بڑے حضرات کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف ہو جائے تو ہمیں کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ چونکہ آداب الاختلاف یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر مستقل تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس موضوع کو بیان کر کے امت کے اندر، علماء میں، عوام میں، خواص میں، ہر حلقے کے اندر ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اختلاف کو اختلاف کے درجے میں کیسے رکھا جائے۔ دیکھیں، ہر آدمی کی طبیعت الگ ہے، سوچ الگ ہے، مزاج الگ ہے، اور الگ خاندان کا رہنے والا، الگ تہذیب سے وابستہ، اور زبانیں الگ ہیں، ترجیحات الگ ہیں۔ اس کی وجہ سے ذوق میں، مزاج میں تبدیلی ہونا فطری چیز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کا میرے سے مزاج نہیں ملتا، میری فطرت اس سے نہیں ملتی، تو میں اس کی اختلافی اس رویے کو دیکھ کر اس کی ذات سے اختلاف شروع کر دوں اور اسی کی نفی شروع کر دوں۔ اور خاص کر جو اہل اللہ ہیں، جو اہل علم حضرات ہیں، ان کی کمی کوتاہی دل میں لے کر آ جاؤں، یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بہت اہم نکات ذکر فرمائے ہیں۔ میں 4 حضرات کے اقوال پیش کرنا چاہوں گا جو ہماری تربیت کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلا قول ہے حضرت امام ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو صوفیہ کے ہاں بڑے مشائخ شمار میں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارے دل کہیں اللہ سے تو دور نہیں ہو رہے۔ ہم اپنی زبانوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنے محافل کو، مجالس کو، تقریبات کو، پھر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کہیں اہل اللہ اور اہل علم کے خلاف تو استعمال نہیں کر رہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا قول شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، جو تصوف کے بڑے اکابرین میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جھگڑالو مزاج لوگوں سے ہمیشہ ابتلا رہتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے کسی کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے؟ جس مقام پر وہ لوگ پہنچے ہیں، اعتراض کرنے والا تو اس مقام پر نہیں ہے اور وہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ماحول بگڑتا جانا، انارکی پھیل رہی ہے، انتشار پھیل رہا ہے، اور پھر ایک گالم گلوچ کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو لگام دینا ہے، اپنے قلم کو لگام دینا ہے، یہ اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ ایک اور اللہ والے ہیں حضرت شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے اکابرین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان دھرو جو علماء یا مشائخ صوفیہ پر بلا کسی شرعی وجہ کے اعتراض کرتا ہو، اس کی وجہ سے تم اللہ جل شانہ کی نگاہ حفاظت سے گر جاؤ گے اور اللہ کی ناراضگی اور غصے کے سزاوار ہوگے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کے ہاں رتبے کا گر جانا۔ آج جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ بولا جا رہا ہے، یہ آخرت میں تو لکھا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی اسی لکھے ہوئے کو چھوڑ کر چلا گیا تو ذرا سوچیں، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سب چیزیں لکھی ہوئی رہ جائیں گی، کیسے جواب دیں گے؟ آخرت کی تو فکر کریں، ذرا غور تو کریں۔ شیخ شاہ بن شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں کہ ان کی محبت اللہ جل شانہ کی محبت
کی علامت ہے۔ اس لیے تمہیں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے جتنی محبت و تعلق پیدا کر سکو اس میں ذرا کمی نہ کرنا۔ امید ہے کہ میری یہ نصیحت قبول کرو گے۔ یہ چند گزارشات ہیں جو اس کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر توجہ دیں۔ ہم ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور آئندہ آنے والے جتنے مختلف پلیٹ فارم ہوں گے جو رابطہ کاری کے ہوں گے، جو تعلقات کے بنیں گے، پتہ نہیں کیا کیا آ جائے آئندہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں پر ہمیں ان سب چیزوں کی رعایت رکھنی ہے۔ جیسے ہم عام مجلس کے اندر اس چیز کا اہتمام رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مجلس کو کسی کی غیبت سے، کسی کی برائی سے آلودہ نہ کریں، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو، اپنی فکر کو، اپنے میڈیا اکاؤنٹس کو بھی ہم کسی کی شان میں گستاخی کر کے خراب نہ کریں، کہیں اس سے تعفن پھوٹتا ہوا محسوس نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com